ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور یہ کہانی ہے امروہہ شہر کی، میرے آباء و اجداد کا شہر۔ یہ شہر میری پہچان ہے، جس کی وجہ سے ہم امروہہ والے کہلاتے ہیں۔ ویسے تو اس شہر کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو چیز امروہہ کو ممتاز بناتی ہے وہ ہے یہاں کی عزاداری، یہاں کے مخصوص جلوس اور مخصوص زلزلہ۔ یہ ہے دادا شاہ ولایت کا شہر۔ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ یہاں پر تقریباً 72 امام باڑے ہیں، ہر امام باڑہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہاں کی روایات، یہاں کا ماتم، یہاں کی عقیدت، ہر ایک چیز نرالی ہے۔ یہ کہانی صرف اینٹ اور پتھر سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ کہانی ہے عزاداری کی۔ میں ہوں فرحان نقوی، اور میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو امروہہ میری نظر سے۔ اردو ادب کی دنیا میں یہ شہر کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہندوستان کا یہ خوبصورت شہر دلی سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر ریاست اتر پردیش کا ایک تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے انتہائی اہم شہر ہے۔ اس قدیم شہر کا ذکر مختلف تاریخی ادوار میں ملتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق اس کا نام دو الفاظ آم اور رہو، جو کہ مچھلی کی ایک قسم ہے، اس سے مل کر بنا ہے۔ یہ ہے شہر امروہہ، اور میں ہوں فرحان نقوی۔ جب آپ کسی شہر کو صرف دیکھنے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بہت مختلف نظر آتا ہے۔ یہ میرا شہر ہے، میرے آباء و اجداد کا شہر۔ یہ شہر نامور شعراء، ادیبوں اور فنکاروں کا مسکن رہا ہے، جن میں جان ایلیا، رئیس امروی، کمال امروی اور صادقین کا نام شامل ہے۔ اس شہر نے ہمیں ایک پہچان دی ہے، جس کی وجہ سے ہم امروہہ والے کہلاتے ہیں۔ بچپن سے امروہہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے تو سوچا کیوں نہ خود جا کے امروہہ کو دیکھا جائے اور دکھایا جائے، اور بالآخر کافی تگ و دو کے بعد میں امروہہ پہنچ گیا۔ ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور یہ کہانی ہے امروہہ شہر کی۔ یہ کہانی صرف اینٹ اور پتھر سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ کہانی ہے عزاداری کی۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو صدیوں سے یہاں کے لوگوں کے خون میں بسا ہوا ہے۔ میرے لیے عزاداری صرف محرم کے 10 دنوں کا کیلنڈر نہیں ہے، یہ وہ میراث ہے جو مجھے میرے بزرگوں سے وراثت میں ملی ہے۔ وہ درد، وہ کرب جو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا ہے، وہ آج بھی امروہہ کی گلیوں میں آپ کو زندہ ملے گا۔ یہاں ہر پرانی عمارت ایک مرثیہ سناتی ہے، اور ہر گلی میں ایک علم کی کہانی ہے۔ امروہہ کی ثقافت، یہاں کا ادب، سید زادوں کی نفاست اور یہاں کی شاعری، سب اس ایک غم کے گرد گھومتی ہے۔ امروہہ میری نظر سے ایک ایسا آئینہ ہے جہاں میں اپنے ماضی کو اپنے حال میں دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو وہ اذیت دکھاؤں گا جو یہ شہر اپنے سینے میں لیے گھومتا ہے، وہ وفا دکھاؤں گا جو یہ شہر سینکڑوں سالوں سے نبھا رہا ہے، وہ جذبہ دکھاؤں گا جو اسے ہندوستان کے دوسرے شہروں سے ممتاز بناتا ہے۔ سفر کی تھکن اگلی صبح تک کافور ہو چکی تھی۔ اب وقت تھا اس بارگاہ میں حاضری دینے کا جہاں سے ہماری پہچان جڑی ہے۔ ہم نکل پڑے اپنے جد امجد حضرت شاہ ولایت کے مزار پر حاضری دینے کے لیے۔
حضرت شاہ ولایت کے آستانے پر قدم رکھتے ہی دائیں جانب موجود یہ خاموش قبریں گفتگو کرنے لگتی ہیں۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ گزرے ہوئے زمانے کا ایک ایسا آئینہ ہے جو مزار میں قدم رکھتے ہی ان آنکھوں کے لیے یادوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے جو اس شہر کی تاریخ سے واقف ہیں۔ شاید یہ راستہ کچھ بزرگوں کے لیے بھولی بسری یادوں اور عقیدتوں کا ایک نیا باب کھول دے۔ مزار کے اندر قدم رکھتے ہی ایک ایسی روحانی کیفیت کا احساس ہوتا ہے جو دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس دربار کی مٹی میں آج بھی کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے اصولوں اور فیض کی مہک محسوس ہوتی ہے، جس کی روشنی سے حضرت شاہ ولایت نے اس خطے کو منور کیا۔ مزار کے بیچوں بیچ 2 قبور موجود ہیں جہاں پر دادا شاہ ولایت اپنی زوجہ کے ساتھ مدفون ہیں۔ یہ دادا شاہ ولایت کا شجرہ نسب ہے جو 9ویں پشت میں جا کے امام علی نقی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اس مزار پر لوگ دور دور سے اپنی منتیں اور حاجتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ مزار کے آنگن میں کھڑا یہ پر اسرار درخت صرف ایک شجر نہیں ہے۔ غور سے دیکھیں تو اس پر بندھا ہر ایک دھاگا، ہر ایک گنڈا اور تعویذ یہاں آنے والوں کے دلوں کی داستان سناتا ہے۔ امروہہ میں آ کر میں نے دیکھا کہ یہاں عقیدت کی تعریف بدل جاتی ہے، اور صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ کرامت جو میں نے خود ادھر دیکھی وہ یہاں پہ پائے جانے والے بچھو تھے۔ بچھو کی فطرت ہے کاٹنا، اور اس کا زہر پوری دنیا میں موت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس چوکھٹ پر آ کر اس کی فطرت بدل جاتی ہے۔ صدیوں سے یہ بچھو یہاں آنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ کوئی جادو یا اتفاق نہیں، یہ اس زمین کی وہ روحانی سچائی ہے جسے صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عقیدت صرف بیان نہیں ہوتی بلکہ دکھائی دیتی ہے۔ امروہہ کی عزاداری کی بات ہو اور اس شہر کے روحانی محافظ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ یہ درگاہ حضرت سید شرف الدین شاہ ولایت کی ہے جو 13ویں صدی عیسوی میں امروہہ تشریف لائے اور اس شہر کی بنیادوں کو اپنے علم اور ایمان سے مضبوط کیا۔ میری نظر سے یہ درگاہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ یہ اس شہر کا دل ہے۔ کئی صدیاں پہلے جب شیعہ سادات نے اس علاقے کو اپنی رہائش گاہ بنایا تو روحانی طاقت اور علم کا مرکز یہی درگاہ بنی۔ اس کی موجودگی نے عزاداری کی رسومات کو ایک مضبوطی اور وقار بخشا۔ دیکھنے والوں کو شاید یہ لگے کہ اس مزار کا عزاداری سے کیا تعلق، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دادا شاہ ولایت کی سرپرستی ہی وہ چھاؤں تھی جس نے امروہہ کی منفرد عزاداری کو ایک جلا بخشی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں سیاسی حالات جب مشکل رہے تو اس درگاہ کے احترام کی وجہ سے عزاداری اور جلوس کو ایک خاص تحفظ حاصل رہا۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں دادا شاہ ولایت کی جو عظمت ہے، اس عظمت نے عزاداری کے ماحول کو ایک امن فراہم کیا۔ یہ درگاہ صدیوں سے علم و ادب اور سادات کی ثقافت کا مرکز رہی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عقیدت کا دریا آ کر ملتا ہے۔ میری نظر سے یہ درگاہ ثابت کرتی ہے کہ غم حسین فرقہ واریت سے آزاد ہو کر ایک پاکیزگی اور سکون کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جب ہم امروہہ کی عزاداری میں شامل ہوتے ہیں تو صرف ہمیں غم نہیں ملتا، ہمیں وہ روحانیت ملتی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ہمیں وہ طاقت ملتی ہے جس نے ان روایات کو تمام مشکلات کے باوجود زندہ رکھا، اور یہ طاقت بڑی حد تک درگاہ دادا شاہ ولایت کے اس سکون سے آتی ہے۔
دادا جی کے مزار پر حاضری کے بعد ہم روانہ ہو گئے محلے دربار کلاں کی طرف، جس کو بڑا دربار بھی کہا جاتا ہے۔ اس محلے کی تنگ گلیوں میں تاریخ کا ایک انمول خزانہ چھپا ہے۔ یہاں ہماری منزل وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں دادا جی کے تبرکات کے ساتھ ساتھ حضرت زید شہید کی وہ اصلی اور تاریخی تلوار محفوظ ہے جسے دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت امروہہ کی عزاداری کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بڑا احساس ہوتا ہے کہ کربلا کے والی کا نام بھی حسین اور ہمارے امروہہ کے والی کا بھی نام سید حسین شرف الدین شاہ ولایت۔ یہ ہمارے شہر کا شرف ہے کہ حضرت سید حسین یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ سادات کی ہماری بنیاد، پوری سلسلہ سادات جو ہے وہ سب شاہ ولایت صاحب کے سلسلے سے ہے۔ ویسے تو اور بھی بزرگ ہیں ہمارے یہاں، حضرت اشرف دانشمند حضرت نصیر الدین صاحب، لیکن حضرت شاہ ولایت صاحب کی یادگاریں بھی امروہہ میں ہیں جہاں ان کی ایک درگاہ ہے۔ وہاں اس وقت جو ہم یہاں موجود ہیں، یہ محلہ دربار کلاں میں اس جگہ کو شمشیر کے ہی نام سے جانا جاتا ہے، اور اس وقت میرے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے یہ شاہ ولایت صاحب کا ہی عصا ہے۔ فخر ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے محلہ دربار کلاں میں شاہ ولایت صاحب کے تبرکات موجود ہیں، اور جو ہماری 9 تاریخ کی جوڑیاں ہوتی ہیں اس میں جوڑیوں میں جو سب سے پیچھے جوڑی ہوتی ہے، صدر جوڑی ہوتی ہے، اس میں جو برجی ہوتی ہے یہ حضرت زید شہید حضرت زین العابدین کے چوتھے امام کے صاحبزادے کی اوریجنل یہ ہے، جس کے استقبال میں تمام جوڑیاں ہمارے اس خاندان سے، جو سید عبد الماجد صاحب کا خاندان ہے، دیوان سید محمود صاحب کا خاندان ہے، جو شاہ ولایت صاحب کی اولاد ہیں، اور وہ محلہ بڑے دربار سے یہ جوڑیاں برآمد ہوتی ہیں اور اپنے ہی خاندان سید دوست علی صاحب کے عزاخانے تک، جو محلہ دوست علی صاحب محلہ کٹکوئی، وہاں تک یہ جاتا ہے سلسلہ۔ اور حضرت زید شہید حضرت زین العابدین کے صاحبزادے، یہ ان کی اوریجنل تلوار ہے، اور اس پر ماشاءاللہ سال بھر تک عزادار، ماتمدار، عقیدت مند آتے ہیں، چومتے ہیں اور اپنے مولا کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ شاہ ولایت صاحب کے تبرکات میں یہاں ان کا کڑا بھی موجود ہے، اور اس وقت یہ کٹورا ہے۔ بہرحال یہ کڑا ہے، یہ دیکھیے، یہ حضرت شاہ ولایت صاحب کا سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کا تقریباً 900 سال پرانا یہ کڑا ان کا موجود ہے، یہ ان کی انگشتری موجود ہے اور اس کی زیارت ہوتی ہے۔ اس تلوار کی حرمت و عظمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی قوم میں تلواریں بہت ہوتی ہیں، تلوار آپ موجودہ عہد میں آپ تلواریں دیکھیں گے، لیکن اس کی جو یہ پکڑنے کا یہ جو جسے مٹھیا کہتے ہیں، یہ ہینڈل ہوتا ہے، اس میں یہ نشان نہیں ہوتے۔ یہ مولائے کائنات کی ذوالفقار کی شبیہ ہے۔ یہ کہیں تلواروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یہ سائیڈ میں لیفٹ جو ہم اس کا پکڑ ہے وہ اس طرح سے رہے، اور اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس تلوار کو کبھی نیام سے پوری طرح باہر نہیں نکالا جاتا۔ تو یہ صرف محرم میں 7 سے 10 محرم تک اس کی زیارت ہوتی، تلوار اس طرح رہتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس میں موجود ہے
एहतरामन, इसकी हुर्मत, इसकी अज़मत, इसके पेश नज़र हम इसकी ज़ियारत करते हैं और इस साल में इसकी साइकिल किया जाता है। इसे इमामज़ादे की तलवार है। यह हमारे लिए एजाज़ के इस वक्त हमारे हाथों में है और हमारी आँखों के सामने है। जो भी इसकी ज़ियारत कर रहा है, मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पंजतन पाक और उनके वारिस हज़रत ज़ैद शहीद की बारगाह में दुआ करता हूँ कि उनकी जितनी भी तमन्नाएं मुरादें हैं वो इसके हवाले से पूरी हों। ये हम दुआ ही कर सकते हैं और वो दुआ को कबूल करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन इनकी बारगाह के तवस्सुल से जो दुआ की जाती है वो यकीनन मकबूल होगी। कैसे हैं आप? वालेकुम फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने वतन में अमरोहा में। माशाल्लाह इसी तरह आप आते रहें, अपने अजदाद की जो तारीख़ है उससे आप जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा कि आप अमरोहा आए और डिप्टी नाज़िम हुसैन साहब अमरोहा का एक बहुत बड़ा नाम और उस घराने की चश्म चराग हैं आप, तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके इस वक्त मौजूद हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें अपना तारुफ और अमरोहा से अपने ताल्लुक़ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम नाशिर नकवी, एक अदीब व शायर की हैसियत से उर्दू दुनिया मुझे जानती है। और मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, डीन रहा, हेड रहा। अब हमें ये बताइए कि आपका अज़ादारी से ज़ाती ताल्लुक़ कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, आज़ादारी हमारे खून में शामिल है और आज़ादारी की अगर यूं कहें तो होश संभालते ही माँ की गोद से हमें आज़ादारी हमें विरसे में मिली है। जाहिर है कि आज़ादारी की बुनियाद जनाब ज़ैनब ने रखी है और जनाब ज़ैनब ने ही उसकी हिफाजत का वादा भी किया है। बेशक। चुनाचे जनाब ज़ैनब की इस तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी की रिवायत को हमारी माएँ अपने गोदों में बच्चों को पाल के आज़ादार बनाती। जी बेशक। तो आँख खुलते ही आज़ादारी से वाबस्ता हुए और माशाल्लाह अमरोहा की आज़ादारी इस तरह बहुत अहम है। देखिए, एक लफ्ज़ है आज़ादारी, एक है ताज़ियादारी। अमरोहा में ताज़ियादारी की तारीख़ देखें तो तकरीबन 1000 साल से हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत की आमद से ही यहाँ का सिलसिला ताज़ियादारी कर रहा है। और जब शाह विलायत साहब यहाँ आए थे तो उनके साथ हैदरी बुजुर्ग फ़कीर भी आए थे और उन्होंने जहाँ अब दरगाह है वहाँ सबसे पहले मुहर्रम था तो वहाँ आग जलाकर मातम किया था। तो 1000 साल पहले यहाँ ताज़ियादारी और मातमदारी का सिलसिला तो हो चुका था, आज़ादारी नहीं थी। आज़ादारी का सिलसिला बाकायदा सादात के इस्टेब्लिशमेंट के बाद, ये तकरीबन 350 साल पहले जब हज़रत शाह मिस्कीन अमरोहा तशरीफ़ लाए महल्ला काजीज़ादा में, तो उन्होंने ये उस ज़माने में अब कुछ ऐसे हालात थे कि शहीद सालिस की कुर्बानी हो चुकी थी, शहीद राबे की कुर्बानी हो चुकी थी, तो आज़ादारी की हिफाजत के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनमें शाह मिस्कीन भी थे। और उस ज़माने में अमरोहा बहुत छोटा सा था। काजीज़ादा, पैदरा, हक्कानी, सट्टी, बस ये 4-5 मोहल्लों पर मुश्तमिल अमरोहा था। फी ज़माना अब अमरोहा बड़ा शहर होकर ज़िला हो चुका है। तो उस वक्त जो जुलूस हमारे यहाँ बरामद हुआ था तो काजीज़ादा से बरामद हो के सद्दो से नक्शबी और नक्शबी से काजीज़ादा में जाके क्लोज हो गया था। लेकिन अब तकरीबन 300 बरस से हमारा जुलूस 17 किलोमीटर के दायरे में चलता है और माशाल्लाह 72 अज़ाखाने, हमारे 72 शहीदों के नाम से हमारे अज़ाखाने हैं और हर अज़ाखाने को जोड़ता हुआ हमारा जुलूस चलता है। तो वो सिर्फ अज़ादारी नहीं होती बल्कि सादात की वज़ादारी भी होती है और हम अपनी जो एक सादात की यूं कहिए कि इस फैमिली को एक साथ जोड़ते भी हैं, बना में होता है।
امروہہ میں محرم کا آغاز صرف تاریخ سے نہیں ہوتا، یہ درد کا وہ فن ہے جو مہینوں کی محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ ایام اذا ختم ہوتے ہی اگلے محرم کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایام اذا کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 محرم کو میرا سفر مجھے لے آیا محلہ پشزرہ کے تاریخی عزا خانہ ولی محمد عرف ولیہ میں۔ جلوس کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں اور سبھی لوگ دل و جان سے مصروف تھے، کیونکہ اگلے ہی دن یعنی 3 محرم کو یہاں سے اس سال کا پہلا جلوس برآمد ہونے والا تھا۔ ہر چہرے پر سنجیدگی اور غم نمایاں تھا، جیسے سبھی کو اس گھڑی کا انتظار ہو جب یہاں سے حسین حسین کی صداؤں کے ساتھ جلوس کا آغاز ہوگا۔ امروہہ کی عزاداری کی یہ روایت صدیوں پرانی ہے، اور اس عزاخانے کی فضاؤں میں آج بھی بزرگوں کے خلوص اور ان کی عقیدت کی مہک صاف محسوس ہوتی ہے۔ انہی تیاریوں کا ایک سب سے اہم اور مخصوص حصہ گلجنہ کی تربیت بھی ہے۔ جلوس سے پہلے انہیں انہی راستوں اور گلیوں سے گزارا جاتا ہے جہاں سے انہوں نے برآمد ہونا ہے، تاکہ وہ ان راہوں سے پوری طرح واقف ہوں اور جلوس کے پرہجوم ماحول میں کسی قسم کی بے چینی یا پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ امروہہ میں عزاداری ایک فرد کا ذاتی غم ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ غم اجتماعی ہوتا ہے تو اس شہر کی فضا بدل جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب مجالس کا سلسلہ اپنے عروج پر ہوتا ہے اور امام باڑوں کے دروازے تمام غمزدہ انسانوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 2 محرم کی درمیانی شب تھی اور میں محلہ پشزرہ میں موجود تھا۔ لوگ اس چھوٹے سے جلوس کی زیارت کے لیے آئے تھے جو ایک قریبی گھر سے نکل کر عزاخانہ ولی محمد آتا ہے۔ اس میں شامل منتی علموں کی جوڑیاں اور لوگوں کا یہ ہجوم بتاتا ہے کہ عقیدت کبھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ان علموں سے جڑی ہر منت میں ایک صدیوں پرانی آس اور پکا یقین چھپا ہوتا ہے۔ میں نے جب اس جلوس میں بچوں کا یہ جوش دیکھا تو احساس ہوا کہ عزاداری صرف روایت نہیں بلکہ ہماری سانسوں کا حصہ ہے۔ محلہ پشزرہ کی ان قدیم گلیوں میں برسوں سے چلی آ رہی یہ روایت آج بھی ہر سال اسی شوق اور جذبے کے ساتھ دہرائی جاتی ہے۔ یہ عمارتیں صرف عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ تاریخ کی گواہ ہیں۔ صدیوں سے امروہہ کے لوگوں نے اپنے غم اور اپنی پہچان کو ان کی گود میں محفوظ رکھا ہے۔ امروہہ میری نظر سے ایک ایسا شہر ہے جہاں عقیدت کا ہنر تاریخ کی پناہ گاہوں میں پروان چڑھتا ہے اور اجتماعی غم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کل ہم اس جلوس کے ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے کس طرح امروہہ کی ہر گلی اس جلوس کا راستہ بنتی ہے۔ تین محرم کی صبح تقریباً 7:30 بجے میں محلہ پشزرہ پہنچا، جہاں سے 3 محرم الحرام کا پہلا جلوس برآمد ہونا تھا۔ جلوس کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں تھیں اور آرائشوں کو آخری شکل دی جا رہی تھی۔
عزادار نہایت ہی احترام کے ساتھ علم پاک پر تازہ پھولوں کے ہار چڑھا رہے تھے اور ہر طرف سنجیدگی اور سوگ کا ماحول تھا۔ دوسری طرف شبیہ ذوالجناح کو نہایت عقیدت اور سرگرمی کے ساتھ تیار کیا جا رہا تھا۔ صبح 8:30 بجے مرثیہ شروع ہونا تھا، لیکن اس سے چند ہی منٹ پہلے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کو لگا شاید اب جلوس میں خلل پڑے گا اور موسم اس سلسلے کو روک دے گا، لیکن عزاداری امام حسین کا جذبہ موسم کی شدت سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ بغیر کسی تاخیر اور رکاوٹ کے تیز بارش میں ٹھیک 8:30 پر مرثیہ خوانی کا آغاز ہو گیا۔ میرے لیے امروہہ میں یہ پہلا موقع تھا جب میں امروہہ کے کسی جلوس میں بذات خود شریک تھا۔ پورا محلہ حسین حسین کی آواز سے گونج رہا تھا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنی تیز بارش دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے غم حسین میں آسمان بھی رو رہا ہو۔ موسلا دھار بارش کے باوجود جلوس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ عزاخانہ ولیہ پچدرہ سے ٹھیک 9 بجے برآمد ہوا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی بھر گیا تھا، لیکن یہاں منظر کچھ اور ہی داستان بیان کر رہا تھا۔ گلیوں میں کھڑا یہ پانی جیسے کوئی رکاوٹ تھا ہی نہیں۔ عزاداروں کے چہروں پر نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی قدموں میں کوئی جھجک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت کے اس امتحان کو عقیدت نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب ذکر حسین کا جذبہ دل میں ہو تو راستے کے سیلاب بھی قدموں کو روک نہیں سکتے۔
امروہہ کا ماتم اپنی گہری تاریخی جڑوں، صوفیانہ اثرات اور مخصوص مقامی روایات کی وجہ سے پوری دنیا میں منفرد مانا جاتا ہے۔ امروہہ کے ماتم کی سب سے بڑی خاصیت مرثیے پر ماتم کرنا ہے۔ عام طور پر ماتم نوحوں پر کیا جاتا ہے، لیکن امروہہ میں کلاسیکی مرثیہ خوانی کے مخصوص طرز اور تال پر ماتم کرنے کی قدیم روایت آج بھی برقرار ہے، جو اسے فنی اور روحانی دونوں لحاظ سے منفرد بناتی ہے۔ امروہہ نے اپنی صدیوں پرانی عزاداری کو بالکل اصلی شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ یہاں کی انجمنیں نوحہ خوانی اور ماتم کا ایک خاص انداز رکھتی ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ امروہہ کے ماتم کا یہ خاص انداز، جسے 4 ضربہ ماتم یا 4 ضرب کا ماتم بھی کہا جاتا ہے، اس نام کی وجہ بہت سادہ اور منطقی ہے۔ اس میں سینے پر ماتم کی 4 ضربیں ایک مکمل چکر بناتی ہیں۔ پہلا اور دوسرا ہاتھ سینے کے اوپری حصے پر اور تیسرا اور چوتھا ہاتھ تھوڑا سا جھک کر سینے کے نچلے حصے یا پسلیوں کے قریب مارا جاتا ہے۔ یہ ماتم مرثیے کی طرز کو ذہن میں رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ماتمی حلقے میں ایک ڈسپلن پیدا کرتا ہے تاکہ سینکڑوں لوگ ایک ساتھ ایک ہی تال پر سینہ زنی کر سکیں۔ اس طرز ماتم میں ہاتھوں کی حرکت ایک لہر کی طرح ہوتی ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ لانے سے ماتم میں ایک قسم کا تواتر پیدا ہوتا ہے، جس سے ماتمی تھکتا نہیں اور دیر تک مرثیے کے طویل بندوں پر ماتم جاری رکھ سکتا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافتی اور مذہبی شناخت ہوتی ہے۔ جس طرح لکھنؤ کا ماتم اپنے نزاکت کے لیے مشہور ہے، امروہہ کا ماتم اپنے منفرد انداز کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ 2 ہاتھ اوپر اور 2 ہاتھ نیچے کا اسٹائل امروہہ کے عزاداروں کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے، جسے دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ امروہہ کا ماتم ہے۔ امروہہ میں مرثیہ پڑھنے کا ایک خاص سوز اور انداز ہے، جسے تحت اللفظ یا مخصوص راگوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ماتم کے یہ 4 ہاتھ اسے پڑھنے کے انداز کو ایک طرح کا میوزیکل کاؤنٹر فراہم کرتے ہیں، جو سننے اور دیکھنے والے پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ امروہہ کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ ان کے بزرگوں نے اس لیے وضع کیا تھا تاکہ ماتم میں ایک سنجیدگی اور وقار رہے اور کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے بے ہنگم طریقے سے ہاتھ نہ چلائے، بلکہ ایک منظم لشکر کی طرح سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں اور ایک ساتھ گریں۔
شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ایک ایسا منظر سامنے تھا جو آنکھوں کو حیرت اور دلوں کو عقیدت سے بھر دے۔ جلوس کے اختتام پر یہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر امڑ آیا تھا۔ صرف گلیاں ہی نہیں بلکہ گھروں کی چھتیں بھی خواتین، بچوں اور مردوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر راستہ، ہر کونا ذکر شہدائے کربلا کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ دن بھر بارش کی شدت اور مشکل راستوں کا سفر طے کرنے کے بعد یہ جلوس پورے شہر کا چکر کاٹ کر اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا شام تقریباً مغرب کے وقت عزاخانہ ولیہ محلہ پجدرہ واپس پہنچا، اور یوں برستے آسمان اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ محرم کا یہ پہلا جلوس اپنے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے یہاں اختتام پذیر ہوا۔ لیکن غم حسین کا سلسلہ بھی رکا نہیں، یہ تو بس آغاز تھا۔ امروہہ میں ایسی کون سی منفرد اور کون سی خاص مجالس، جلوس اور رسومات جن کو منعقد کیا جاتا ہے، کچھ روشنی ڈالیں گے؟ مطلب کیسی کون سی چیزیں جو ہمیں ایز این امروہہ کمیونٹی دوسروں سے منفرد کرتی ہیں؟ دیکھیے، عزاداری تو کربلا سے لے کے اور دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہے، اور ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو جلوس ہے عزا 3 محرم سے 8 محرم تک، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ تقریباً 5 فرلانگ کا جلوس روز نکالنا، جس میں آگے 25 اونٹ، اس کے پیچھے 25 سے 30 آرائش کے تخت، اور ان میں روشن چوکیاں، کیونکہ روشن چوکی ہمارے عرب، ایران اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی ایک علامت ہے، اور اس میں جو نوبت ہوتی ہے، اب امام حسین روحانی بادشاہ ہیں، تو روحانی بادشاہ کا استقبال کس طرح سے کیا جائے، تو آج بھی کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ماتم بھی ڈھول تاشوں پر ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساز اور آواز دونوں میں حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ ساز کے طور پر آپ انسٹرومنٹ میں آپ دیکھیں تو ہمارا باجا ہے، ڈھول ہے، تاشا ہے، جھانج ہے۔ اب اس میں ساؤنڈ جو ہے اس کے پیچھے حسین 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 کا ساؤنڈ ہے۔ 3 محرم کے جلوس کے بعد میں تقریباً رات کے 2:30 بجے عزاخانہ حرمت شاہ پہنچا، جو کہ محلہ مچرٹہ میں واقع ہے۔ رات کے اس پہر بھی عجیب رونق اور چہل پہل دیکھنے کو ملی۔ تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں، اور یہ تیاریاں تھیں 4 محرم کے جلوس کی، جو صبح عزاخانہ حرمت شاہ سے برآمد ہونا تھا۔ ہر شخص اس کوشش میں تھا کہ جب جلوس برآمد ہو تو عقیدت کا ہر رنگ مکمل نظر آئے۔ میں حسنین نقوی محلہ گزری امروہہ، کل ہمارے امروہہ میں 4 محرم الحرام کا جلوس ہے، جس کی تیاری میں ابھی آپ نے دیکھا کہ میں علم کس رہا تھا کمنٹے کا۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب عرب میں جنگ ہوتی تھی تو جو پارٹی ہارا کرتی تھی اس کے ہتھیاروں کو الٹا کر کے نمائش کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ یہ ہتھیار تھے اور یہ جنگ ہم نے جیتی ہے، یہ مخالف پارٹی کے ہتھیار ہے۔ اس میں کمان بھی ہے، بھالا بھی ہے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہیں، چاروں چیزیں اس علم میں موجود ہیں، اور یہ لائق احترام یوں ہے کہ یہ امام حسین سے منسوب کر دیا۔ اس علم کو ہم سلامی، ان ہتھیاروں کے علم کو ہم امام حسین کے ذریعے سے مس کر دیتے ہیں، تو جب امام حسین کی ذریعے سے یہ مس ہو گیا تو یہ لائق احترام بن گیا، اور اسی وجہ سے اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اور اس پر یہ ہم جو پگڑی چڑھا رہے تھے، جسے وہ کمنٹا کہتے ہیں، پگڑی ہم چڑھا رہے تھے، یہ صرف اس پرپس سے ہوتا ہے کہ چٹک نہ جائے، مضبوطی کے لیے ہم یہ پگڑی چڑھاتے ہیں۔ اور یہ بہت پرانی تاریخ ہے امروہہ کی، اسی انداز سے ہم لوگ اس کو سجاتے ہیں۔ یہ جو پیچھے آرائش دکھ رہی ہے، یہ لٹے ہوئے قافلے کی تمثیل ہے، کہ جو لٹا ہوا قافلہ آیا تھا، جو ساز و سامان وہاں سے واپس آیا تھا، یہ اس کی تمثیل ہے۔ صبح کے ٹھیک 9 بجے محلہ مچرٹھا
ازاخانہ حرمت شاہ سے برآمد ہوتا یہ جلوس صرف ایک سلسلہ نہیں، یہ امروہہ کی روح ہے جو ہر سال اسی وقت اسی شان سے بیدار ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر قدم کے ساتھ شہر کی دھڑکن اس جلوس کے ہم سفر ہوتی جا رہی ہے۔ امام حسین کے نام کی یہ گونج بتا رہی ہے کہ غم حسین کا یہ کاروان اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ امروہہ میں بڑے بحران کے دور سے بھی گزرے ہیں، کچھ دور ایسا بھی آیا ہے کہ جو سناٹے چھا گئے اور بالکل خلا پیدا ہو گئی، اور تقسیم ہند کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہماری کریمی لیئر تھی وہ یہاں سے ہجرت کر گئی، اور ہماری امی ہی بتاتی تھی کہ جب صبح اٹھتے تھے تو کئی گھروں میں تالے پڑے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو بہت دھچکا لگتا تھا کہ یہ بھی چلے گئے۔ تو اور پھر ایک سناٹوں کا دور دیکھا ہم نے، خاموشی کا، جو بالکل محلے کے محلے خاموش ہو گئے تھے، ویران ہو گئے تھے۔ بہرحال اسی ویرانیوں خاموشیوں میں سے دوبارہ زندگی شروع ہوئی، اور ماشاءاللہ امروہہ پھر اسی طرح اسی آب و تاب کے ساتھ اسی چمک کے ساتھ دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ اور عزاداری میں تو امروہہ کا پورا کریکٹر ہی بدل جاتا ہے پوری، اور سب کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شہر میں وہاں کے وارثین جو ہیں دوبارہ آ گئے ہیں۔ اور بہرحال یہ جو ایک وقت دور آیا تھا تقسیم کے بعد کا، وہ ہم نے بچپن میں اسے محسوس کیا، اس کرب کو، کہ بڑے بڑے مکان ہوتے تھے، پھاٹک ہوتے تھے، وہ سب گر گئے، سارے وہ جو ہمارے آثار تھے وہ سب غائب ہو چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں ابھی وہ ہم وہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں امروہہ میں آ کے، بلکہ ہمارے نانا جان یعنی ہماری والدہ کے سگے ماموں جب آئے تو انہیں بڑی کوفت ہوتی تھی کہ یہ بدل گیا وہ بدل گیا، انہیں بہت ہر چیز میں تبدیلی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں بھی وہی کیفیت آئندہ ہوتی ہے کہ کوئی عجیب کوئی تبدیلی سی ہوتی ہے، نئی نسل تبدیلیاں لاتی ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی ناگوار گزرتی ہیں کچھ چیزیں، مگر آج بھی اس کے باوجود بھی امروہہ اپنی اس اصل شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، زندہ ہے۔ امروہہ ایک ایسا شہر جو اوپر سے دیکھنے پر کسی خاموش داستان جیسا لگتا ہے۔ اس کی ہر گلی، ہر دھڑکن ایک مخصوص روایت میں بندھی ہے، اور اسی داستان کا سب سے پر اثر حصہ اس جلوس میں نظر آتا ہے، جہاں ڈھول اور تاشے کی یہ گونج عزاداروں کے جذبات اور شہر کی اس صدیوں پرانی پہچان کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ دراصل ایسا ہے کہ عرب کا بھی کلچر تھا اور یہ ہندوستان کا بھی کلچر تھا کہ جب کسی شہنشاہ کی سواری آیا کرتی تھی تو اس سے پہلے ڈھول نقارہ بجا کرتا تھا تاکہ عوام متوجہ ہو جائے کہ اب شاہی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ تو وہ اس شاہی سواری کے استقبال آنے سے پہلے ایک باجا بجا کرتا تھا جس کو نوبت کہا جاتا تھا۔ یہ وہ نوبت ہے کہ حسین بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، نوبت بج رہی ہے۔ اس کا اصل کانسیپٹ یہ ہے نوبت کا، اور اس میں جو نفیری میں نوحہ پڑھا جاتا ہے، ایک نوحہ ہے، کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، نوحہ بھی ہے، اس میں یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور نوبت جو ہے وہ صرف یہی ہے، اور باجے کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے، اس کے پہلے عوام متوجہ ہو جائے، ہوش میں ہو جائے، سائڈ دے دے کہ یہاں سے بادشاہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ یہ ہے اس کی تعلیم۔ ٹھیک ہے صاحب؟
جلوس جب اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کچھ خاص امام باڑوں میں پہنچتا ہے تو وہاں امام باڑے کے اندر ماتم کیا جاتا ہے۔ امروہہ کی عزاداری اپنی مخصوص روایات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہاں امام باڑوں میں بجنے والی نوبت اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تاریخی طور پر نوبت شاہی اقتدار کی علامت مانی جاتی تھی۔ محرم کے دوران اسے بجانے کا مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلطان کربلا کے طور پر خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ نوبت کا بجنا ایک طرح کا سگنل یا منادی ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے تو نوبت کی آواز سے دور دور تک لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جلوس آ گیا ہے یا مجلس شروع ہونے والی ہے۔ نوبت میں دو اہم ساز استعمال ہوتے ہیں، ایک نگاڑا جس کی بھاری آواز ایک سنجیدہ اور غمگین ماحول پیدا کرتی ہے، اور دوسرا شہنائی جس سے ایک مخصوص مرثیے کی دھن بجائی جاتی ہے۔ اس میں ایک درد ہوتا ہے جو سننے والے کو کربلا کے مصائب کی یاد دلاتا ہے۔ امروہہ میں نوبت بجانا کوئی جشن نہیں بلکہ امام عالی مقام کی بڑائی کا اقرار اور غم حسین کا ایک پرسہ ہے۔ یہ آواز امروہہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سوگ اور ادب گھول دیتی ہے۔ یہ ایک صدیوں پرانی وراثت ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ماتم کا انداز 4 محرم کو تھوڑا مختلف اور خاص ہوتا ہے۔ جب جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا عزا خانہ سغرن جو کہ محلہ گزری میں واقع ہے پہنچتا ہے تو محلہ دانشمندان کے ماتمیوں کا ایک الگ حلقہ بنایا جاتا ہے۔ ماتم کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ 2 ہاتھ ماتم کے گزری والے مارتے ہیں اور اس کے بعد 2 ہاتھ دانشمندان والے، اور دیکھنے میں ایک لہر کی طرح نظر آتا ہے۔ اس ماتم کو جوابی ماتم کہا جاتا ہے۔ دن ڈھلنے کو ہے اور 4 محرم کا یہ تاریخی جلوس اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ چھتوں پر کھڑی منتظر خواتین اور صحن میں داخل ہوتا ہوا یہ مقدس کارواں۔
جیسے ہی جلوس عزا خانے کے صحن میں داخل ہوتا ہے فضا بدل جاتی ہے۔ یہ 4 محرم کے جلوس کی آخری منزل ہے۔ اب وقت ہے اس مخصوص نوحے کا جو صرف 4 محرم کے لیے مخصوص ہے۔ مغرب کی سیاہ پوش شام کے ساتھ ہی یہ جلوس اگلے سال کے انتظار میں رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ میرے جھگڑ دادا تھے۔ جھگڑ دادا مطلب جھگڑ دادا کے دادا، پر دادا، پر دادا کے والد۔ پر دادا 6 محرم کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں تابوت جو ہیں وہ علموں سے آگے رہے۔ آپ نے 2 منٹ کیوں روکا انٹرنس پہ جلوس کو؟ ہمارے یہاں عشرہ محرم میں چاند رات سے اور 10 تاریخ تک ارادتاً ہمارے بزرگوں نے کسی ذاکر کی مجلس نہیں رکھی۔ دھرم ایک ہے، نام الگ ہے، یہ مسلمانیت نہیں ہے، عیسائیت۔